قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر عقدۂ دشوار کا حل ہے، قرآن ہر عقدۂ دشوار کا حل ہے، قرآن مصدق بھی مطہر بھی نبی بھی، قرآن کے حفاظ میں جبریل امین بھی۔ حضرات گرامی، اہل بیت اطہار کا ذکر سننے والوں، حضرت مولا علی شیر کشا، مشکل کشا، علی المرتضی، حسنین کے بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک بار مجھ سے فرمایا، اے علی ان قریب فتنے ظاہر ہوں گے، فتنوں کا ظہور ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے پناہ کسے ملے گی، ان فتنوں سے محفوظ کون رہے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے علی ان فتنوں سے وہی محفوظ رہے گا جس نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہوگا، جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ دنیا کی ہر مسئلے کا حل بھی قرآن میں ہے، اور قبر و آخرت میں کامیابی اور نجات کا دار و مدار بھی قرآن میں ہے، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کا دار و مدار بھی قرآن سے تعلق پر ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے علی فتنوں کے اس زمانے میں جو قرآن سے ہدایت تلاش کرے گا اللہ اس کو گمراہ نہیں ہونے دے گا، لیکن جو فتنوں کے زمانے میں قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں ہدایت کو تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ تو اہل بیت اطہار کا ذکر سننے والوں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول جو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کو ہمیں اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا دینا چاہیے کہ آج فتنوں کے دور میں اگر ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رہنا ہے، اگر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تو ہمیں قرآن پاک صرف کسی پریشانی کے وقت نہیں کھولنا، ہمیں قرآن پاک صرف کسی فوتگی کے موقع پر نہیں کھولنا، ہمیں قرآن پاک صرف رمضان کے مہینے میں نہیں کھولنا، ہمیں قرآن پاک صرف اس وقت نہیں کھولنا جس وقت ہمارا کاروبار بند ہو جائے، ہم کسی مشکل میں پڑ جائیں، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ قرآن پاک وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن پاک شفا ہی شفا ہے، یہ باعث ہدایت ہے، یہ باعث رحمت ہے۔ اگر کوئی قرضدار ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے، اللہ قرآن کی برکت سے اس کا قرضہ اتار دے گا۔ اگر کوئی تنگ دست ہے وہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لے، اللہ قرآن کی برکت سے اس کی تنگ دستی دور کر دے گا۔ اگر کوئی کسی پریشانی میں، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ قرآن رحمت ہی رحمت ہے، قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اسی بات کو اللہ کے محبوب نے بیان کیا تھا، ہمیں بتایا تھا، اگر تم قرآن کو چھوڑ دو گے تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، ایسی محبت نصیب فرمائے جیسے امام علی مقام حسین ابن علی نے قرآن سے محبت کر کے دکھائی، اور آپ کی محبت کا انداز کیا تھا کہ امام علی مقام امام حسین نے اپنی زندگی میں قرآن سے اتنی محبت کی اور اس انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور قرآن سے آپ کا تعلق ایسا تھا کہ شہادت کے بعد نیزے کی نوک پر چڑھ کے بھی حسین ابن علی ہمیں قرآن سناتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ہمیں ایسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر ہمیں ایسے عمل کرنا ہوگا، اور ایسے میں قرآن سے تعلق مضبوط
رکھنا ہوگا, تب جا کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی قرآن کامیاب ہوں گے. رب جلیل کی بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں, اور نعت رسول مقبول اور منقب مناقب اہل بیت کے لیے مداد دوں گا حضرت مولانا حافظ ابو بکر قادری صاحب کو. وہ اپنے مخصوص انداز میں قرآن تلاوت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مستفید فرمائیں گے. جناب حافظ ابو بکر قادری صاحب, نعرہ تکبیر.